إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، مگر انسان کی یہ چاہت پوری ہو ضروری تو نہیں ہے۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں وہ سب کچھ ملے جو میرا من چاہتا ہے، لیکن ملتا وہی ہے جو اللہ الرحمن چاہتا ہے۔ اگر مل جائے تو کیا کرنا ہے، نہ ملے تو کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اس کیفیت اور حالت کو اگر کوئی نظام یا دین یا مذہب انسانیت کے لیے بہت خوبصورتی سے نبھاتا، چلاتا، سمجھاتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ پیسے کو، ملک کو، معیشت کو، لوگوں کو، رہن سہن کو، ان کے کھانے پینے کا سامان، پہننے کا، رہنے کا، شہری زندگی گزارنے کا ہر حکومت ہر دور میں کچھ نہ کچھ کرتی چلی آئی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے جیسے دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، غربت اور افلاس، مہنگائی اور اس کی شدت دن بدن بڑھتی ہے۔ اسلام نے کیا ایسا کچھ دیا ہے کہ یہ باقی تمام مذاہب و مسالک و ادیان پہ حاوی بھی ہے، غالب بھی ہے؟ صرف دنیا کی مثال لے لیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ سب سے پہلے انسان کا اللہ پر یقین پختہ کروایا ہے کہ تیرا رب وہی خالق ہے، اور تیرا خالق وہی تجھے پالنے والا ہے۔ وہ تو کسی چرند پرند درند وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی چپایا، کوئی رہنے والا پتھر کے اندر بند، پتھر میں کیڑا، اس کا رزق تیرے اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرات، یہ یقین ایمان کہلاتا ہے۔ پرندے بول نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تمہاری توکل اتنی مضبوط ہو جائے اور یقین اتنا پختہ ہو جائے اور ایمان اللہ سے اتنا بندھ جائے جیسے پرندوں کا ہے، جیسے پرندوں کا ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، ویسے ہو جاؤ جیسے حق ہے، لرزقکم،
وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو دیتا ہے، جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ یہ جب جاتا ہے تو خالی پیٹ جاتا ہے، اس کی پوٹ میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جانے سے پہلے رب کا نام لے کے، چہچہا کے، تسبیح کو بیان کر کے، تہجد ٹائم میں اٹھ کر کے، اللہ کے تذکرے کر کے، اپنی بولیاں بول کے پرواز لیتا ہے۔ پروان لینا اس کا کام ہے، تلاش کرتا ہے۔ میرا مالک جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو بڑے ٹائم پہ لوٹ کے اس کی پوٹ بھری ہوئی ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی گودام نہیں ہے، کوئی آگے منڈی یا مارکیٹ نہیں ہے، کوئی بظاہر ذریعہ یا اسباب نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے انسان نے پہرے لگائے ہوئے ہیں، اگر کہیں جوار یا باجرہ ہے یا مکی ہے تو وہاں مختلف قسم کے پہرے ہوتے ہیں کہ پرندے نہیں آئیں اور یہ چگ نہیں جائیں۔ اگر ہم نے بیج پھینکا ہے تو وہاں پہ پہرے ہیں، ہم نے زہر ملایا ہوا ہوتا ہے اور معلوم نہیں کیا کچھ، اتنے پہروں میں سے وہ پرندوں کے پیٹ بھر کے واپس بھیج رہا ہے تو اللہ ہے۔ لہذا اگر غربت تھی، پریشانی تھی، تو سب سے پہلے عقیدہ درست کروایا، اور یہ خوبی صرف اسلام میں ہے۔ باقی ساری دنیا مال مال، پیسہ، محنت کمائی، بھاگ دوڑ، حلال حرام کا امتیاز کیے بغیر میری جیب بھرے، میری تجوری بھرے۔ اگر مشکل وقت آیا ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا کوئی تعاون کر دیا جائے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے لیے ایک ذریعہ بنتے ہیں، سبب بتاتے ہیں۔ اللہ رزق دے گا، محنت کر، کلاڑی لے، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ، اللہ تیرا کوئی نہ کوئی ذریعہ لگا دے گا۔ ایک اور آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی ہے مالی طور پہ، محبوب کہتے ہیں شادی کر لے۔ بڑا عجیب سا معاملہ نہیں؟ دنیا سے منفرد، دنیا سے منفرد۔ دنیا کہتی ہے پہلے بن سمر، پڑھ لے، کچھ بن لے، تیار ہو لے، کوئی جاب کر لے، کوئی کاروبار کر لے، پھر جا کر کے تجھے جو ہے وہ شادی کرنی ہے، پہلے گھر بنانا ہے، یہ کرنا ہے۔ کہا نہیں، آپ اپنا جوڑا بنائیں، اگر تنگی ہے تو اللہ تنگی ختم کر دے گا، آسانی دے دے گا۔ دل تو نہیں مان رہا بظاہر کہ پہلے مجھے ایک کو لالے پڑے ہوئے ہیں، میں دوسرے کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ لیکن جس رب نے بھیجا ہے، اسلام کو اتارا ہے، جو پروردگار اور پالن ہار ہے، اس نے کہا اور محبوب نے کہہ دیا، اس نے شادی کر لی، اللہ نے دن بدل دیے۔ حضرات، اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ اللہ پر آس قائم کرتا ہے، ایمان کے بعد آس۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج نہیں ملی، کل ملے گی، کل نہیں ملی، پرسوں مل جائے گی۔ اچھا نہیں ملا، 29 دن ہو گئے ہیں، 30ویں دن بھی میرے محبوب اپنے گھر میں جا کے پتہ کرتے ہیں کھانے کو کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے محبوب اللہ کا شکر ہے، جیسے پہلے 29 دن چولہا نہیں جلا، آگ بھی کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے کہ آگ جلائی جائے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن کیا سکھایا؟ آس قائم رکھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کا نزول ہونا ہے، آزمائش ہے، شکوہ نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوتی ہے، ہم تو پہلے سوچتے ہیں نا کہ شادی کرنی ہے تو بارات کو کھانا، ولیمہ کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے۔ شادی کے اگلے دن ایک معاملہ دیکھنے میں آیا، آپ نے اعلان کیا، اور اعلان بڑا واضح تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں جو پکا ہے وہ لے آئے، جس کے گھر میں جو پکا ہے وہ لے آئے۔ کپڑا بچھایا گیا مسجد نبوی میں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، جس کے پاس جو تھوڑا بہت پکا تھا وہ لایا گیا، دسترخوان پہ لگایا گیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کہا، اور آپ
نے اسے کھایا، ساتھیوں نے کھایا، اور یہ میرے محبوب کا اس کائنات کا نیلی چھت کے نیچے ایک بہترین ولیمہ تھا۔ اللہ کا شکوہ نہیں کیا، شکوہ نہیں ہوا۔ کیا آپ اور میں ان چیزوں کو فیس کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، یہ ہوا ہے، یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو رب نے اسوہ بنایا ہے، فرشتہ نہیں بنایا، پیٹ لگایا ہے، بھوک لگتی ہے، اور بھوک اتنی لگتی ہے کہ مجبوراً بیلٹ باندھنی پڑتی ہے۔ جسے آپ پتھر کہتے ہیں، میں اس کو بیلٹ تصور کرتا ہوں۔ اس دور کے اندر جو بیلٹ تھی اپنے پیٹ کو باندھنے کے لیے، کمر کے موڑوں کو مضبوط رکھنے کے لیے کہ قوت لا یموت اگر نہیں مل رہی تو بھوک سے جو ہے وہ کمر ٹیڑھی نہ ہو، سیدھی رہے، اور اچانک جو درد اٹھتا ہے یا بھوک کی وجہ سے جو مسائل بنتے وہ نہ رہیں۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نظر اٹھاتے آسمان سے، من سلوہ پہلے بھی اترا تھا، اتر سکتا تھا، مگر ایسے نہیں ہوا۔ امت کو اللہ پہ آس سکھانے کے ساتھ صبر سکھایا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اور صبر میں تحمل، اور تحمل میں حلم، اور حلم میں بردباری، حوصلہ۔ حوصلہ، ایک آدمی ہے، کھانا اس کا ہے، اچانک دوسرا آ گیا ہے، تو میں ماتھے پہ تیور ڈال لوں، پریشان ہو جاؤں کہ یار پہلے تو مجھے ہی بھوک لگی ہوئی تھی، یہ ایک اور آدمی آ گیا ہے، کنڈی لگا لوں، قسمت بند کر لوں؟ کہا نہیں، ایک بندے کا کھانا، دل رکھیے، حوصلہ رکھیے، دو بندوں کے لیے کافی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، محبت اور پیار سے، عقیدت سے بلائیں، اور خندہ پیشانی سے دعوت دیں کہ بھائی آئیے آئیے آئیے، آپ آگے، اچھا ہوا، اللہ برکت دے دے گا، بسم اللہ، بڑا کھانا پڑا ہے، آپ کھا لیجئے، تشریف رکھیے۔ اللہ اس میں اتنی برکت ڈالے گا کہ وہ دو کو کافی ہو جائے گا۔ بندے دو ہیں، دو اور آ گئے ہیں، پریشان نہیں ہوں، دو کا کھانا چار کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سبق سکھایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں، جب مہمان آیا تھا اور مسجد نبوی میں 12 حجروں کے اندر سے جب پتہ کروایا گیا اور کھانا نہیں ملا، آپ کے ایک صحابی نے لبیک کہا اور گھر لے کر کے گیا، تو گھر میں صرف بچوں کا کھانا تھا، بڑوں کے لیے بھی نہیں تھا، نہ بیوی کے لیے تھا نہ شوہر کے لیے تھا۔ اور اس کھانے کو بنا کے، پکا کے، کتنی محبتوں سے، کتنے سلیقے سے، رب کا شکوہ کیے بغیر، شکر کر کے، دیا بجھا کے، شوہر نے ساتھ بیٹھا۔ میزبان کا مہمان کے ساتھ بیٹھنا عزت اور وقار کی علامت، تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، تنہا بھی نہیں چھوڑا، بیوی بھی سوئی، بچے بھی بھوکے سوئے، شوہر بھی بھوکا سویا، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، شکوے نہیں، شکر اور حوصلہ، صبر اور بردباری۔ اگلا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ اس سے بھی اگلی مثال، اس سے بھی اگلی مثال، یہ جو نفسا نفسی کا عالم ہے نا اس وقت، یہ چھینا جھپٹی کا، میرے گھر کے اندر سامان ہو، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، بھوک لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے، بھوک نہ ہو تو بندہ 100 باتیں کر لیتا ہے، جس کے پیٹ خالی ہوتے ہیں پتہ اس سے کر، جس کا شوگر لیول لو ہو چکا ہو اس سے معلوم کیجیے اس پہ کیا بیتتی ہے۔ بڑھاپے میں اللہ نہ کرے یہ کیفیت ہو، کبھی پتہ کیجئے، بھرے پیٹ والے کو کیا پتہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی مسجد نبوی کے گیٹ پہ گرے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ شاید مرگی ہے، اور وہ خود کہتے ہیں مجھے مرگی نہیں تھی، وما بھی جنون، کوئی پاگل پن کے دورے نہیں پڑتے تھے، مجھے شدت بھوک کی وجہ سے، شوگر لیول لو ہونے کی وجہ سے میں غشی کھا کے گر جاتا تھا، غشی کھا کے، پھر بھی مانگا نہیں ہے۔ انداز کیا سکھایا؟ آس اللہ پہ، مانگنا اللہ سے، آیتیں پڑھ پڑھ کے تفسیر پوچھتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر کیا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ یتیما ومسکینا واسیرا، یہ کیا ہے؟ مسکین و یتیم و اسیرا کیا ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ تفسیر پوچھی تو وہ بتا کے چلے گئے، اپنا اپنا لیول ہے سمجھنے کا۔ دوسرے آئے، کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ آیت سنی ہے، یہ ہے، چلے گئے۔
خود صاحب قرآن آئے، مفسر قرآن آئے، شارح قرآن آئے، عامل قرآن، حامل قرآن، کان مولک القرآن، قرآن جو بولتا تھا آپ تول دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے محبوب سے یہی پوچھا تو کہنے لگے ابو ہریرہ اٹھ، تجھے بھوک لگی ہے، اللہ بندوبست کر دیتا ہے، اللہ پہ آس نہ توڑ، امید قائم رکھ، پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ، تو پیوستہ رہے اپنے رب سے اور عقیدے سے، امید رکھ، وقت آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، یا کیا ہوا، آپ کو تحفے میں دودھ کا پیالہ ہے، تحفے میں دودھ کا پیالہ ہے، آپ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی، ابو ہریرہ بات سنو، خوش ہو گئے کہ کچھ آیا ہے، محبوب مجھے دیں گے۔ اور آپ نے کہا مسجد نبوی کا جو موجودہ اس وقت چبوترا ہے صفہ کا، آپ میں سے جو ساتھی گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ فرنٹ کی جو 2-3 صفحے ہیں، 4 صفحے، یہ توسیع ہے، یہ پہلے نہیں تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ جو اصلی ممبر ہے آج بھی، اور آپ کے گھر کے درمیان بالکل سامنے ساتھ پہ آگے جا کے وہ صفہ کا چبوترا ہے، جہاں 200-250-300 لوگ رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو ہریرہ ان طالب علموں کو بھی بلا لو، ہاسٹل میں جتنے لوگ ہیں ان کو آواز دے لی جائے۔ یہاں جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوسان خطا ہو گئے، بھوک بڑی شدید ہے، پہلے ہی ہمت نہیں ہو رہی قدم اٹھانے کی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اٹھا لیا، درویش ہیں میری طرح وہ بھی بھوکے پیاسے۔ اور اگلا کام بڑا عجیب کہ میرے محبوب نے اصول دے دیا، ساقی القوم آخرہم، لیکن اس سے پہلے کہا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کیجئے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں طرف سے شروع کر دیجئے۔ حضرات معیشت کو کیسے سنبھالا، بھوکوں کو کیسے میرے محبوب نے، میں یہاں کیا لفظ بولوں، جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے نا، یا ہماری آنکھیں نہیں بھری ہوتی، تو شادی حال میں دیکھا کریں کیسے لپکتے ہیں، جس کے ہاتھ میں چمچ آ گیا وہی جیتا۔ اور اسی طرح مجلسوں کے بعد، محفلوں کے بعد، جلسوں کے بعد ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، اتنی بلند آوازیں ہوتی ہیں، حالانکہ پیکنگ آ چکی ہے، جتنے لوگ ہیں ان کو فی کس ڈبہ ملنا ہے، پیک ملنا ہے، لیکن چھینا جھپٹی، گالی گلوچ، ایک دوسرے پہ چڑھ بڑھ کے 2-2 3-3 چھین کے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ادب، احترام، معیشت کو، بھوک کو تربیت سے کیسے سنبھالا میرے محبوب نے، کہا ابو ہریرہ پلائیے، اور ساتھ میں اصول بھی دے دیا، ساقی القوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیے گا، ورتانے والا آخر میں کھائے گا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم نے اوپر سے اچھا لے کے اکٹھا کر کے ہاٹ پاٹ میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ کے کسی برتن میں رکھ کے اس کو جو ہے کر لینا ہے کہ یہ میرا سیف ہے، دیکھی جائے گی، چکھتے چکھتے بھی ہم نے کھا لینا ہے، کر لینا ہے، نہیں، بڑے ادب اور احترام سے۔ طلبہ بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وگرنہ کون سمجھائے، طلبہ کو بھی روک سکتا ہے، لیکن ادب اور احترام کا دائرہ، اسلام کی سلامتی دیکھیے، پلایا جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع ہے، اور وہ خیال اپنی جگہ ہے، مگر دودھ کم نہیں ہو رہا، یہ معجزہ ہے۔ چلاتے 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 جب سب نے پی لیا، محبوب نے اب جناب ابو ہریرہ کو کہا پیجئے، کتنا صبر کروایا بھائی، ذرا چیک کریں نا صبر کا پیمانہ، صبر کا لیول، کہا پیجئے، پیا، کہا اور لیجئے، لے لیا، کہا اور پیجئے، کہا محبوب اب پی لیا، دیکھ لے کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اللہ ہے نا وہ برکتیں دے دیتا ہے، رزق میں وافر کی بجائے واسع اکیلا مت مانگا کریں، اللہ سے اللہم انی اسألک رزقا حلالا طیبا مبارکا فی، اللہ حلال ملے، مبارک ملے، بابرکت ملے، الہ العالمین وہ رزق حلالا طیبا، یہ نہ ہو کہ گھروں میں بہت کچھ پڑا ہو اور میں ڈبل روٹی خشک پانی سے بھی نہ کھا سکوں۔ رزقا حلالا طیبا، طیب جو دل کو لگے اور وجود قبول کرے اور من میں اترے، پیٹ میں جائے، طاقت اور قوت بنے، اور وہ تیری طاعت اور خیر و برکت کا باعث بنے، اللہ وہ بغاوت پہ نہ اتارے۔ مجھے ایسا رزق چاہیے حلال ہو، ببرکت ہو، میں کھاؤں تو برکت، میری نسل کھائے تو برکت، اللہ تھوڑے کو زیادہ کر دے، یہ تیری رحمتیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین نے معیشت کو یوں سنبھالا، حوصلہ دیا۔ مثالیں تو اس سے بھی بڑی آگے ہیں، لیکن میں اس کو یہیں پہ روک کے آگے بڑھتا ہوں۔
یہ حوصلہ اور صبر اللہ پہ آس اور توکل آپ کی اور میری کتنی مضبوط ہے تھوڑی دیکھنی ہوگی. معمولی سے ملک کے حالات ٹیڑھے ہوتے ہیں، اصل میں ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں. میں لوگوں کو پریشان دیکھ رہا ہوں جی، ڈالر 200 پہ چلا جانا ہے، تیل 200 پہ چلا جانا ہے، بڑی گاڑیوں کی جو ہے کھپت کا مسئلہ ہے، چھوٹی لے لیں بکنگ، وہ جناب کمپنی نے بند کی ہوئی ہے. ہر بندہ اپنے اپنی فیلڈ کے اندر لگا ہوا ہے، دوڑا رہا ہے اپنی سوچیں، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرا اللہ ہے اور اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے، میں 2 نمبری نہیں کروں. بھائیو سوچئے ٹھنڈے دل سے، ایک بندہ 60,000 لے رہا ہے، کلرک ہے، 70,000 لے رہا ہے، اچھی خاصی کی اماؤنٹ ہے، تنخواہ لے رہا ہے. ایک کام کے سلسلے میں ایک مزدور کا بچہ اس کے پاس کہیں پڑھتا ہے، آ گیا ہے، اور وہ کہے کہ مجھے چائے پانی دیجئے. اس چائے پانی سے بہتر نہیں تھا کہ بندہ کچھ اور کھا پی لے، کہ جس کی 12,000 بھی تنخواہ نہیں مل رہی، 17 ہے، دن پورے نہیں لگ رہے. وہ غریب آدمی کوئی اسے 20 کا 30 کا جھانسا دیتا ہے اور میسر نہیں ہوتی. کیسے وہ اپنے بچوں کا پہلے ہی گزارا کر رہا ہے، تعلیم یا تربیت یا کسی موقع پہ کسی آفس میں مجبور ہو کے چلا ہی گیا ہے، تو پھر تیرا 2,000 چائے پانی روٹی کے چکر میں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تیرا 60-70 بھی پیٹ نہیں بھرا، اور پھر چائے پانی اس غریب سے کہ شاید اس کے گھر میں آج چائے بنی نہ ہو، گھر میں فاقہ ہو، روٹی نہ بنی ہو، مزدور طبقہ ہے، چل کے آیا ہے. تیری جگہ پہ وہ بیٹھا ہوتا اور تو اس کی جگہ کھڑا ہوتا تو رب چاہتا تو ہو سکتا تھا، مگر تیرا امتحان ہے. حضرات اس لیے اسلام جیسا میں نے خوبصورت دین کوئی نہیں دیکھا، ایسا اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے تعلق. پیٹ سب کچھ نہیں ہے، وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، یہ بچپن سے سبق سکھاتا ہے. تیرا رب وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں، جہاں کسی کو علم بھی نہیں کہ اس بچے کو کیا دینا ہے. ڈاکٹرز کے پاس جائیں، وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ چیزوں کی کمی ہے. مثال کے طور پہ آئرن ہے جی، یہ جانا چاہیے خوراک میں ماں کے. اور جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے، افریقہ میں رہتے ہیں، ایسے جنگلوں میں رہتے ہیں، صحرا میں ہیں، روہی میں ہیں، تھر میں ہیں، چولستان میں ہیں، جن کو علم ہی نہیں کہ ڈاکٹر ہوتا کیا ہے، ان کے وجود میں آئرن کون پہنچاتا ہے؟ ان کو کہاں سے خوراک ملتی ہے؟ ہڈیاں بننے کے لیے کیلشیم کہاں سے ملتا ہے؟ تیرا رب ہے نا ماں کے پیٹ میں دینے والا. 9 ماہ جہاں جہاں مٹیریل کی ضرورت پڑی دی، روح کو پھونکا، غذا کو چلایا، خون کو خوراک بنایا. لیکن جب تو پیدا ہوا ہے تو تیرے رب نے ناڑو بھی اوپر رکھ کے کٹوایا. مجھے نہیں پتا تھا، اور میں اکثر پوچھا کرتا تھا کہ یہ ناڑو اوپر سے رکھ کے کیوں کاٹ دیتے؟ تو کہا کہ نیچے سے کاٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ جملہ میرے لیے نیا تھا، بھئی تھوڑا اوپر ہے جی موت ہو سکتی ہے. نہیں، بعد میں پتا چلا کہ نہیں، اس میں 3 دن کا کوٹا رکھا ہے. اکثر ماؤں کا دودھ 3 دن تک نہیں اترتا. اگر باہر لاک ڈاؤن ہو، میڈیکل سٹور بند ہو، جنرل سٹور بند ہو، مالز بند ہو، شہر میں دودھ نہیں آیا، ہڑتال ہو، اماں کا اترا نہیں، کیا کرے گا؟ 3 دن تک جب تک ماں کا دودھ نہیں اترتا، تیرا رب ناڑو کو خشک ہو کے گرنے ہی نہیں دیتا. کوٹا رکھا ہوا ہے تیرا، اس میں ہے تیری خوراک، کچھ کھوتا رہے، یوز کرتا رہے تھوڑا تھوڑا. کوتلا یموت ہے جو ایسا پروردگار ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اس زبردست طاقت والے رب کو بھول کے کن چھوٹے چھوٹے چکروں میں پڑ گیا ہے. جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام سے بھگایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام واحد دین ہے جو آپ کو معاش میں کمانے سے پہلے کہتا ہے کہ رزق کما، محنت کر، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ، ہیلپنگ ہینڈ بن، کام کرنے والا بن، عامل و مزدور بن. اکیلے نہیں بیٹھنا، تنہا اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا. ایک سفر میں ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم، کھانا بننے لگا ہے. آپ کو پتا ہے آپ سید تھے، مرشد تھے، پیر تھے، بڑے تھے، لیڈر تھے، باس تھے، ہادی اور رہبر تھے. بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کہتے یہ کر لو یہ کر لو. آپ لکڑیاں چننے چلے گئے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پوچھا گیا محبوب آپ؟ کہا ہاں میری بھی ذمہ داری ہے، میں بھی اسی کا حصہ ہوں. تو معاشرے کا حصہ بنیے. آج کا نوجوان
خیالی پلاؤ بنا کے اور چند ٹھمکے لگا کے گھر کے اندر ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں تک واک کر کے اگر دنیا سے پیسہ کمانا چاہ رہا ہے تو یاد رکھ یہ دولت نہ تیرے کام آنے والی ہے نہ تیری نسل کے کام آنے والی ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے. کام وہ کیجئے جس میں تعلیم ہو, جس میں تربیت ہو, جس میں جسموں کو کچھ ملے یا روحوں کو کچھ ملے. اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں تو پھر اگلا سوال یہ ہے آپ میں قوت پیدا کی گئی کہ کام کیجئے. عامل بنیے, فارغ نہیں رہیے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو جتنی کوشش کرے گا اللہ تجھے اتنا پھل دے گا. اچھا یہاں بھی سوال کھڑا کر دیا لوگوں نے, او جی ہم اتنی محنت کرتے ہیں, تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے تجھے تیری محنت سے پہلے ہی زیادہ دے رکھا ہو. تیری محنت سے اللہ نے پہلے ہی, تیری محنت کا اتنا بنتا ہی نہ ہو. اللہ نے تجھے ڈبل ٹرپل دے رکھا ہو. تجھے پہلی دفعہ جو اتنا مل گیا ہے تو آگے کہتا ہے کہ ایسے ہو. جا پتا کر, 1 گھنٹہ کام کر کے یا قلم اٹھا کے یا کرسی کو گھما کے بٹھا کے ٹائم دے کے بولتا ہے میں نے اتنا ٹائم دیا ہے, میں نے اتنا پڑھا ہے, پھر بھی اتنا کچھ. میرے بھائی تیرے سے زیادہ پڑھے ہوئے بھی اس نے فارغ چھوڑے ہوئے ہیں, اور ان پڑھ لوگوں کو بھی اس نے بہت کچھ دے رکھا ہے. یہ اس کے فیصلے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو تھوڑی دینا ہے, کس کو دے کے آزمانا ہے, کس کو لے کے آزمانا ہے. رب کی قدرتوں پر یقین رکھ کے پھر اللہ کی تقدیر پر بھی یقین رکھ. شکوہ نہ کر کے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے دے کے آزمایا ہے تو میں راضی ہوں, تو نے لے کے آزمایا ہے تو میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربا. حوصلہ, تحمل, یقین, توکل, اساس, احساس. اب یہاں آ کر کے بات بنے گی کہ تو نے محنت کی ہے, محنت کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے, یا تو اللہ فوری دے دے گا. میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ, اللہ تعالیٰ ان کا کام چلا دیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے سودا ہو جاتا ہے, اور کچھ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, سوئے ہوتے ہیں, سودا گھر آ جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. اور کچھ بیچارے دھکے کھاتے رہتے ہیں, ہو جاتا ہے مگر وقت لگتا ہے. ایک ٹائم کے بعد اس ڈگر پہ آتے ہیں. اور کچھ لوگ ساری زندگی کر کر کے دے خسارے پہ خسارہ, دے نقصان پہ نقصان, دے پریشانی پہ پریشانی, اور یہاں آ کے امتحان ہوتا ہے عقیدے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا سکھائی. اگر میرے کسی بھائی پہ کسی بہن پہ یہ کیفیت ہے تو دعا سیکھیے, حوصلہ رکھیے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو مجھے تیرا نافرمان بنا کے کفر میں بھیج دے. اللہ ایسی غربت نہ دینا. اگر ایسی غربت آئی بھی ہے تو اس فقیری میں بھی ڈریے کہ میں کہیں کافر نہیں ہو جاؤں. جلوزئی کیمپ جب تھے, اور اسی طرح دنیا میں آج بھی بڑے سارے کیمپس موجود ہیں جہاں انسانوں کو حیوانوں سے بھی بدتر طریقے سے پہلے ان کی آبادیوں کو برباد کیا گیا, بمباریاں کی گئیں, مارکیٹیں برباد کر دی گئی, پلازے اجاڑ دیے گئے, گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا, اور اب ان کو کیمپوں میں رکھ کے دنیا کو کہا جاتا ہے جی ان کو ایڈ دی جائے, اور اقوام متحدہ اس پہ سوچ رہے ہیں وہاں ایک دودھ کے ڈبے میں بچہ بھی لگ رہا ہے, ایک دودھ کے ڈبے کے بدلے میں جناب یہ دودھ ملے گا, لیکن آپ ساتھ میں تسلیس کا نشان بنائیں اور یسوع مسیح کی جے بولیں, اور آپ اسلام کو چھوڑیں, پھر دودھ ملے گا. ایسے لوگ بھی ہیں جو دودھ کے ڈبے کی خاطر کے بچے کا پیٹ بھرنا ہے, کئی دنوں سے بھوکا ہے, پسلیاں نکلی ہوئی ہیں, تو اسے بھوک یہ کہتی ہے کہ چلیں لا الہ الا اللہ کی بجائے, محمد الرسول اللہ کی بجائے یسوع مسیح کی بات اگر کر لیا جائے تو حرج کیا ہے. کوئی اور تو نہیں نہ آیا, کلمہ پڑھنے والا تو نہیں آیا, ہاں یہ نہیں آیا, تیرے رب نے آزمایا ہے. بھوکا مر جانا بہتر ہے, لیکن اتنا مضبوط ایمان تربیت کے بغیر نہیں ہوتا. ان کی تربیت ہو ہی نہیں سکی, آزمائش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگنا, اللہ ایسا ٹائم ہی نہ آئے. اللہم انی اعوذ بکا, میں نے لکھ پتیوں کو ککھ پتی ہوتے دیکھا, میں نے روتے اور رلتے ہوئے دیکھا, میں نے, آپ سوچ نہیں سکتے ہو کیا جاتا ہے. ایک سین آج بھی میری نظر کے سامنے ہے. میں مسجد نبوی میں ہوں, یونیورسٹی کی والی سائڈ سے گیٹ میں داخل ہوا ہوں, توسیہ ملک فہد ہے, اور اس کے ایک پلر کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی, یعنی 50 سے اوپر. زندگی میں نے کسی عربی کو اتنا گندا جبہ اور اتنی سلوٹوں والا جبہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا.
لگتا تھا کہ کئی ہفتے کیا مہینے ہو گئے ہیں شاید کہ یہ دھو بھی نہیں سکا اور یہ پریس بھی نہیں کر سکا. اس کے رونے کے بعد جو ایک انسان کی ہچکی بندتی ہے وہ ہچکی بندھی ہوئی ہے اور وہ سجدے میں روئے جا رہا ہے. تھوڑی سی آواز اونچی ہوئی تو پتہ لگا یہ عربی نہیں ہے, یہ عربی نہیں ہے, یہ لہجہ عجمی ہے. تو میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, میں کسی کام شہر میں جا رہا تھا تو میں رک گیا. انتظار کرتے 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 یہ بندہ سجدے سے آخر اٹھا, آنسو نیچے جگہ, قالین بھیگا ہوا, اپنے چہرے کو صاف کیا اور اوپر دیکھتا ہے. پتہ نہیں کس نظر سے اس نے دیکھا ہے. میں نے آگے ہو کر کے پوچھا, سلام لیا, آپ کون ہیں؟ کہنے لگا پاکستانی ہوں. پاکستانی ہوں. یہ حالت کہا اللہ نے بڑے عروج کے دن دیے تھے. یہ سامنے جو باب المجیدی والی بڑی بلڈنگ ہے میں اس کا انجینئر ہوں, میں اس کا انجینئر ہوں. بھئی یہ حالت کیوں ہے؟ حالات نے پلٹا کھایا ہے. نہ میرا پاسپورٹ مل رہا ہے, نہ میرے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہے. میں اپنا پیٹ کیا پالوں, بچے پیچھے بھوکے مر رہے ہیں. ایک بچہ میرا اسی قسم پرسی کے عالم میں فوت ہو گیا ہے. مجھے صرف ٹکٹ یا پاسپورٹ بھی نہیں ملا کہ میں اپنے وطن جا کے اپنے گوشہ جگر کی جا کے قبر پہ بیٹھ سکوں. آج حالات میرے ایسے ہو گئے. بھائی کیوں؟ کہا کفیلوں نے ایسے کیا ہے, لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, میری ساری دستاویزات ان کے پاس ہے. مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. جو میرے پاس تھا دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جاؤں تو کدھر جاؤں, رب سے مانگ رہا ہوں. خیر یہ ایک طویل واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسے بازو پکڑا, مجھے ذریعہ بنایا, وہ اپنے وطن لوٹا, دعائیں ملی. لوگوں یہ کیفیتیں اس سے بھی بدترین آپ نے دیکھا نہیں. وہ منظر بھول گئے. آئیں گے یہ حالات. 3 بچیوں کو کہ غالباً بیٹے تھے, یہ نارووال کے قریب ایک پارک میں باپ صرف ان بچوں نے کپڑے مانگے تھے عید پہ, صرف کپڑے مانگے تھے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ کا شکر کریں. اب بھی حالات کی مرو نہیں ختم ہو رہی, شکوے نہیں جا رہے, تو پتہ کیجئے کہ رب نے پھر کیا کچھ دیا ہوا ہے. اور وہ ماں جو اپنے بچوں کو آخری فیڈر دے کے لائن میں لگا کے سلا کے تھپکیاں دے کے اٹھ کے چلی گئی اور لکھ کے چلی گئی کہ مجھے نہیں علم کہ میں ان کو کیسے پالوں, میرے بس سے باہر ہو گیا. ایسے حالات ہیں دنیا پہ. اگر اللہ نے پھر بھی آپ کو چلتے رکھا ہے, 2 ٹائم کے لقمے مل رہے ہیں اور رب رزق حلال دے رہا ہے, تو اللہ کے لیے ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کریں, ان کے ساتھ جڑا کریں, ان کا پتہ کیا کریں. ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب خبر میں اخبار میں خبر آتی ہے, جب میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں, پھر ہم ڈھونڈنے چلتے ہیں. لیکن وہ لاشوں کو کیا ملے گا, جو مر گئے انہیں کیا ملے گا, جو خودکشی کر گئے انہیں کیا ملے گا. ان تلک ایسے دن نہ آئے. یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے, یہ عوام کے اہل ثروت کی بھی ذمہ داری ہے. لوگ ایسے حالات میں ہیں, لیکن ہم چونکہ کھا رہے ہیں, ہمارا پیٹ بھرا ہے, ہمارے بچے پریش ہیں, ان کی ڈیمانڈیں پوری ہو رہی ہیں, اس وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے, بے فکر ہیں ہم. لوگوں ان حالات میں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, حالات جتنے مرضی بگڑ جائیں, فقیری برداشت کر لینا, موت قبول کر لینا, لیکن کفر کو قبول نہ کرنا, کیونکہ اگلے مرحلے بڑے خوفناک ہیں. اور فرمایا قیامت کے دن سب سے بد نصیب بندہ وہ ہوگا جو یہودی ہے اور کنگال ہے. دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا, آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مومن کے لیے اللہ سے وعدہ ہے, اگر تو نے غریبی پہ صبر کیا, برداشت کی, امیروں سے تو میں نمٹ لوں گا نا, 500 سال بعد میں بھیجنا ہے, حساب و کتاب کے بعد بھیجنا ہے. تیری گلی میں, تیرے محلے میں, تیرے چوک میں, تیرے چوراہے میں, قرب و جوار میں, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تو نے اس بد نصیب کو نہیں دیکھا, اس جھٹلانے والے کو جس نے دین جھٹلا دیا, اسلام کو جھٹلا دیا, قرآن کو جھٹلا دیا, رحمان کی بھیجی ہوئی وحی کو ریجیکٹ کر کے رد کر کے رکھ دیا. کون ہے یہ؟ ارأیت الذی یکذب بالدین
فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جس کے علاقے میں یتیم دھکے کھا رہا ہے، یتیم دھکے کھا رہا ہے، باپ مر گیا ہے، ننیال کو پتہ ہی نہیں، یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، ددیال لاپرواہ ہو گئے ہیں، جناب ہمارا شریکہ کا، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، ہم منہ لگانے والے نہیں ہیں، یہ تو ساری زندگی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، کون ان کو جو ہے وہ چچڑ ہمارے ساتھ چمٹ گئے ہیں، ہم اپنا کریں یا ان کا کریں؟ 500 سال حساب و کتاب میں نہ بھی رب نے کھڑا کیا، صرف انتظار کروایا تو پتہ کیجئے کہاں ہوگا۔ اور لوگوں یہ ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں پتی، اربوں پتی، کھربوں پتی بندہ ہے تو اسی کا ہونا ہے۔ جناب عبد الرحمن بن عوف جیسی ہستی، جنت کی خوشخبریاں دنیا میں ملی ہیں، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ بھیگ کے قمیض پہ آ جاتا تھا۔ پوچھا صاحب نے، یہ ابن عوف، اے عبد الرحمن، اے عوف کے بیٹے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو رب نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، کیا ہوا ہے؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ چپ ہو جاتے، جواب نہیں دیتے، پھر رونا شروع کر دیتے، ہچکی بند جاتی، پھر پوچھا جاتا، جواب نہیں دیتے، پریشان ہو جاتے۔ اور اس کیف میں بھی جب ایک بہت قریبی نے پوچھا، ابن عوف بتا دے کیا مسئلہ ہے، پریشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب مدینے میں آیا تھا تو میرے پاس ایک پوٹلی پنیر کی تھی، میرا کاروبار پیچھے رہ گیا، آل اولاد رشتہ دار پیچھے رہ گئے، مارکیٹ منڈیاں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں نے تو تھوڑی سی پنیر لی تھی، راستے میں کھاتے کھاتے مدینے پہنچ جاؤں گا، وہ تھوڑی بچ گئی، میں نے منڈی میں لا کے بیچی۔ آج اللہ نے میرے رزق میں، میرے کاروبار میں اتنی برکت، اتنا مال، اتنی دولت سے نوازا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مال کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے کہ کتنا ہے اور کہاں کہاں ہے۔ بھئی پھر کیوں رو رہے ہو؟ شکر کرو اللہ کا۔ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، غریب آدمی امیر لوگوں سے جنت میں 500 سال پہلے بھیج دیے جائیں اور 500 سال کھڑا کر کے انتظار کرواؤں گا میں۔ ایک پل کھڑکی کے باہر بل دیتے ہوئے لائن لگ جائے دھوپ میں، میرے بس کی بات نہیں ہوتی، میں تھک جاتا ہوں، میرے قدم جواب دے جاتے ہیں۔ کیا کیفیت ہوگی 50,000 سال کا ایک دن اور 500 سال بننے، اور دولت حلال کی بھی کمائی ہے تو تب بھی کھڑا ہے، حساب ہو رہا ہے، حرام ہے تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ رزق حلال کمایا ہے، جمع کیا ہے، بینک در بینک، کھاتے در کھاتے، اور یونٹ در یونٹ، دنیا در دنیا، ملک در ملک، پھر بھی راضی نہیں، شکوے ہیں اللہ کے۔ آجا ذرا عبد الرحمن بن عوف کی یہ کیفیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب عثمان دنیا کو دے دے کے میں حیران ہوں، آج بھی اللہ اس دھرتی کے اوپر جانے والوں میں سے کسی کا کھاتا چل رہا ہے، بائی نیم چل رہا ہے۔ میں قربان جاؤں عثمان تیری زندگی پہ، تیری موت کے بعد کے حالات پہ، اور افسوس ہوتا ہے مجھے تیرے دشمنوں پہ، افسوس ہوتا ہے کہ جس نے کبھی پائی لگا کے نہیں دیکھی وہ اس پہ بول رہا ہے، جس کے بینک بیلنس آج بھی دنیا میں، کھاتے بھی دنیا میں، زمینیں بھی دنیا میں، کنویں بھی دنیا میں، اور وقف بھی دنیا میں، اور سینکڑوں ہزاروں غریبوں، مسکینوں، یتیموں تلک مال جا رہا ہے۔ اور کہا مالدار یاد رکھ، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے، نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے۔ میں یہ جمعہ کبھی نہ پڑھاتا، میں اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرتا۔ پرسوں رات ایک بندے نے یہاں گریبان سے پکڑ کے کہا، غریب تھا، کہا کرتے بھی نہیں ہو، کروا کے بھی نہیں دیتے ہو، جو بیت رہی ہے برداشت کر جاؤں گا، ذمہ دار تو ہے، پوچھوں گا تجھ سے۔ حضرات وہ میرے تک پہنچ سکا، مجھے وہ منظر یاد آ گیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، غریب آیا ہے، بدو ہے، دیہاتی ہے،
چادر پکڑی ہے، میرے محبوب کے گلے میں ڈال لی ہے، دے پھل پہ بل دینے لگا ہے، اور اتنے دیے ہیں، اتنے مروڑے دیے ہیں، محبوب کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں، اور کیا کہتا ہے، یہ جو بیت المال میں مال ہے نا، یہ تیرے باپ کا نہیں ہے، میرا حصہ نکال، میرا حصہ نکال۔ قریب تھا کہ میرے محبوب کے ساتھی کھڑے ہو کے اس کی گردن دبا دیتے ہیں۔ محبوب مجھے اجازت دیجیے، جو آپ کے ساتھ ایسی بے ادبی کر رہا، میں گردن اتار کے رکھ دوں۔ کہا نہیں نہیں، میں یتیم مکہ ہوں، مجھے یتیمی کا پتہ ہے، میں یتیم مکہ ہوں۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، جسے کبھی باپ سے خرچی کی امید ہی نہ ہو، کون سر پہ ہاتھ رکھ کے باپ کی طرح دے گا؟ کون اماں کی طرح پوچھے گا؟ میں نے وہ دن دیکھے، دبانے دو اس کو کچھ نہیں کہو، یہ جتنا کہہ رہا ہے بیت المال سے ڈبل کر کے دے دو۔ دن مشکل ہے میرے وطن پہ، لیکن اتنے بھی نہیں۔ لوگ کہاں جی رہے ہیں، کروٹ نہیں بدل سکتے، کروٹ 22 سال ہو گئے ہیں ایک چارپائی کے اوپر، ٹانگ سے پیپ ہے، کیڑے ہیں، مگر کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ اور لوگوں، کل جو وائرل ہو رہی تھی تصویر آپ نے دیکھی، پرسوں دیکھی، لاہور کے اندر، اب تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں ڈی ایس پی ہے کیا ہے، کس رینک کا تھا، آنکھوں سے بھی کیڑے، دماغ کے اندر بھی الگ الگ حصے نکل کے کیڑے، ناک میں بھی کیڑے، منہ میں بھی کیڑے، ہونٹوں میں بھی کیڑے۔ کیا کمایا تھا، کیسے کھایا تھا؟ عبرت، اللہ نے پردے ڈالے ہیں، ان پردوں کا لحاظ رکھیے، مر نہیں چلے۔ جو اللہ نے آپ کی ذمہ داریاں لگائی ہیں نبھائیے، ان کو اللہ نے آزمایا ہے نہ دے کے، ہمیں آزمایا ہے دے کے۔ کہاں ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھی نہیں کرتا، کسی سے کہہ کے بھی نہیں کرواتا۔ مجھے کہا گیا، برداشت کیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے نہ ہوتی تو شاید میں بھی بول اٹھتا، لڑ پڑتا۔ بھائی تو سچا ہے، ہم ہی غلط ہیں، ہمارے نظام میں، تعلیم میں، ہماری تربیت میں، ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جو ان لوگوں کے بارے میں بھی کوئی پازیٹو بولے، کوئی مثبت آگے بڑھے، کوئی خیال رکھے، کوئی کسی مسکین اور یتیم کے اوپر ہاتھ رکھے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو چلائیں گے، لیکن یاد رکھیے مالی فکریں، ٹینشنیں، غریبوں، جاؤ ساری دنیا کی تنگیاں کاٹ کے چلے بھی گئے، میرے رب نے آواز دے کے کہنا ہے پہلے ان کو اندر بھیجو، انہیں بھیجو جنت میں۔ یہ بھی ایک خوشخبری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن کمانے والوں، حلال کمانا، حرام کے ذرائع بڑے ہیں۔ میرے نوجوان بچے اس وقت تیار ہیں، میں کسی کا کیا کہوں؟ میرے گھر کے اندر میرا اپنا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے، بابا حکومت دے رہی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ دے رہی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ بیٹا آپ پوچھ رہے ہیں، میں نے آپ لوگوں کی تربیت تو غلط نہیں کی تھی، میں نے تو یہ دن نہیں سوچا تھا۔ چاروں طرف سے پیشکشیں ایسی ہیں، شیطان ایسے حرام کو پیش کر رہا ہے کہ بڑا ایزی وے ہے، جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہو تو مجھے دکھا دیجئے نمرود کے خزانے، شداد کی جنتیں، قارون کی جمع پونجیاں، حامان کے سارے ہنر، فرعون کی ساری طاقتیں، قوتیں کسی کام نہیں آئی ہیں، نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ رہنا آپ نے بھی نہیں، رہنا میں نے بھی نہیں۔ نوجوانوں، وہ سود کے 2 لقمے لے کے، وہ 10-20 لاکھ لے کے، وہ تھوڑی سی اماؤنٹ دینے کی، لٹانے کی، رشوت اور چاشنی دے کے، ادھار اٹھا کے اگر آپ نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس سے بہتر ہے اللہ کی قسم سردیوں میں کہیں دیری لے کے لسی لگا لو، اور گرمیوں میں اور سردیوں میں کہیں چائے بنا لو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رزق لٹا دے گا، آپ کو آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ لقمے دے دے گا۔
لیکن اتنا بڑا وسیع کاروبار کر لیا، نیٹ ورک چلا لیا آپ نے یہاں سے وہاں سے، اور ایسے سورسز جن کا پتہ ہی نہیں کہ پیچھے ہے کیا، اور آپ نے کہا جناب میرا اتنا آ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ میں اتنا آ رہا ہے، ماشاءاللہ میں اتنے میں کھیل رہا ہوں۔ تو کھیل نہیں رہا، تیرے ساتھ کھیل ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا اسلام نے اتنی پابندیاں کیوں لگائی تھی سود پہ، کاروبار کو کیوں کہا تھا کہ یہ حلال ہے، اسے اللہ کے خلاف جنگ قرار کیوں دیا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، سود پہ کھڑے ہیں، کھوکھلا نظام ہے، کھائے جا رہے ہیں، پیے جا رہے ہیں، کام کرنے والے نظر نہیں آتے، جو محنت و مزدوری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ وفائی کوئی نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے ایک غریب بچہ سارا دن محنت کرتا ہے، شام کو اس کو روپیے ملتے ہیں، استاذ دیتا ہے 30 روپے 50 روپے، اور ایک بچہ فارغ ہو کے مانگ کے آ کے چوری کر کے جیب کاٹ کے مختلف طریقوں سے ماشاءاللہ شام کو 5000 10,000 اپنا جو ہے وہ اکٹھا کر کے لاتا ہے۔ تو محنت کون کرے گا؟ تو نے محنت کرنے والوں کو کتنا دبایا ہے، کتنا دبایا ہے۔ وہ جناب باہر مارکیٹ میں اتنا چل رہا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، کون دے گا؟ اللہ نے بھی تو تجھے تیری اوقات دیکھ کے، تیرا قد دیکھ کے، تیری تعلیم دیکھ کے، تیری شکل دیکھ کے، تیرا حصہ یا جسہ دیکھ کے، تیرا ایریا دیکھ کے اللہ نے تجھے نہیں دیا، اس نے اپنی رحمت سے دیا ہے۔ اگر حساب و کتاب کر کے دیتا تو شاید تو اور میں اس قابل تھے ہی نہیں، جو ملا ہوا ہے اس قابل نہیں تھے۔ اور وہ تو اسے کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لینا ہے لے، نہیں تو چل اور بڑھے۔ تو ٹھیک ہے تیرے پیچھے کنبا قبیلہ 10 12 14 کا ہے، 12 میں کام کرنا ہے کر، نہیں تو چل اور بڑھے۔ تیرے رب نے تو تجھے ایسے نہیں کہا کہ اور بڑھے۔ ان کے ساتھ کچھ نرمی اور محبت، مانتا ہوں حالات ایسے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنے ماتحت غریبوں کو امید رکھے بغیر دیا کرے، امید اللہ سے، اجر اللہ دے گا، اجر اللہ دے گا۔ میں فخر نہیں کرتا، بڑے سارے میرے دوست احباب ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو اپنی ہمت اور اوقات سے بڑھ کے موجودہ فی زمانہ چلتے ہوئے سسٹم سے ڈبل ٹرپل کر کے اپنے ماتحت لوگوں کو دیتے ہیں، اور پھر بھی شام کو یا رات کو اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے اللہ پکڑ نہ کر رہا، اللہ حساب نہ کرنا، میں نے بے حساب دیا ہے، میں نے بے حساب دیا ہے۔ اور یہاں پہ زیادہ سیانے بھی نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، ایک نان بھائی ہے، عراق کی سرزمین میں ہے، روٹی اچھی سے اچھی بنا کے دیتا ہے، نان با کمال لگاتا ہے، مٹیریل ایسا ہے کہ پورے عراق کی سرزمین میں اس جیسی روٹی کسی اور کی نہیں ہے۔ لیکن کوئی پھٹا نوٹ دیتا ہے تو لے لیتا ہے، کوئی کرنسی 2 نمبر دے جاتا ہے تو رکھ لیتا ہے، الگ ہی اس نے کیس بنائی ہوئی ہے، شاپر بنایا ہوا ہے، ایک گلہ بنایا ہوا ہے، جتنے کھوٹے آتے ہیں ڈال دیتا ہے، روٹی صحیح دے دیتا ہے، اسے تانا بھی نہیں دیتا کہ یار تو نوٹ 2 نمبر دے کے جا رہا ہے، تو زیادتی نہیں کر رہا ہے، تیرا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ کرتے کرتے سکرات کا وقت آیا، بچوں سے کہنے لگا وہ میری ڈولی پکڑائیے، ہاتھ میں پکڑی، یوں کر کے کہتا ہے اللہ میں نہیں جانتا کتنے ہیں، میں نہیں جانتا، تیرے بندے آتے تھے پتہ نہیں کیسے آتے تھے، کیا سمجھ کے آتے تھے، کس امید سے آتے تھے، اللہ میں نے کھوٹے سکے لے کے رکھے ہیں، میرے پاس کھرے عمل نہیں ہے، تیرے بندوں سے کھوٹے قبول کیے، تو رحمان ہے، میرے کھوٹے عمل قبول کر، میرے کھوٹے عمل قبول کر لے۔ اور آخری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، بندہ لایا جائے گا، ہے معیشت، ہے معاش، نظام معاش، منشی ہے، مالک ہے، اور اپنے منشیوں کو کہتا ہے ادھار جو بھی مانگے دے دو، صدقے جو قرض حسنہ مانگے دے دو، کوئی مال لینے آئے پیسے نہیں ہیں دے دو، اس سے ڈیٹ لے لو، ٹائم لے لو، جو ٹائم ملتا ہے اس پہ جاؤ اور پوچھو بن گئے ہیں، وہ کہے نہیں بنے، تو اسے کہنا کوئی بات نہیں، جب بنے پھر دے دینا، اگلا ٹائم دے دو، نرمی کر دو۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوا، اللہ نے پوچھا کوئی نیکی، کہ اللہ بس ایسے دنیا داری میں مصروف تھا، کوئی پتہ نہیں چلا، آج مجھے میرا کوئی عمل نظر ہی نہیں آ رہا، گناہ ہی گناہ ہے، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، بغاوتے ہی بغاوتے ہیں، کہاں ڈھونڈ کوئی نیکی کوئی ہوگی، بس اللہ ایک اتنی سی یاد ہے کہ جنہوں نے میرا دینا ہوتا تھا میں اپنے منشیوں کو کہتا تھا یار جا کے گریبان نہ پکڑنا، گالیاں نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، اگر مل جائے آسانی سے تو لے آنا، نہ دے پائے تو ذرا نرمی کر دینا، ڈھیل دے دینا، موقع دے دینا، اللہ بس اتنا ہے۔ محبوب فرماتے اللہ الرحمن کہتے ہیں اوے تو بندہ ہو کہ میرے بندوں پہ نرمی کرتا رہا ہے، میں آج رحمان ہو کہ تیرے پہ نرمی نہ کروں تو پھر میری شان کریمی کے خلاف،
اس لیے زیادہ اللہ نے اگر دے دیا ہے تو اس پہ سانپ مت بنے، زیادہ دے دیا ہے تو قارون مت بنے۔ اللہ نے عطا کر دیا ہے تو اللہ کی قسم میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کے اندر لوگوں کو تانے دیتا پھروں، اچھا اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اور بالخصوص اشاروں پہ میں دیکھتا ہوں جب کوئی چپک کے پیشہ بھرانا لوگ مانگتے ہیں، بھلے پیشہ ہے لیکن مجھے یہ حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیری کھڑکی پہ تیری ونڈو پہ میں نے سائل پہنچایا ہے، تیرا امتحان ہے، ڈانٹنا مت، ڈانٹنا مت۔ ڈانٹ بیٹھا تو ممکن ہے کسی دن تجھے وہاں کھڑا کر دوں، اس کو لا کے یہاں بٹھا دوں، ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو آج کی یہ گفتگو، یہ ملاقات دو حوالوں سے ہے۔ اسلام کا نظام معیشت صبر والا ہے، حوصلے والا ہے، حلال والا ہے، حرام سے بچنے والا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ بڑے بڑے پیغمبروں پہ اللہ نے آزمائشیں ڈالی۔ ایوب علیہ السلام کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ ٹڈیاں بھی سونے کی تھی، جانور، بلکہ انتہا کر دی مفسرین نے کہ اللہ نے اتنا دیا تھا، اتنا دیا تھا، جو چیز بھی ہوتی تھی سونے چاندی سے بھری ہوئی ہوتی تھی، مال مویشی ڈنگر ڈھور، کاروبار، باغیچے، محل، لیکن رب نے بیماری دے کے جسم کی طاقت چھین لی اور غربت دے کے میرے رب نے اتنا بھی نہیں کہ روٹی کھا سکے، صرف ایک بیوی کی وفا ساتھ رہی، ساری دنیا چھوڑ گئی، ایک بیوی کی وفا، پورے جسم میں کوڑ چل گیا، کیڑے چلنے لگے۔ وقت کے نبی ہیں، اللہ نے آزمایا ہے۔ جملے کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، اللہ مجھے دکھ پہنچا ہے، مجھے تکلیف آ گئی ہے، اللہ میں آزمائش میں ہوں، اللہ میں کچھ نہیں کہتا اس کو ٹھیک کر دے، وانت ارحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، جیسے تو خوش ہے میں خوش ہوں، اللہ میں تیری رضا پہ خوش ہوں۔ آئیے اپنی زندگی پہ نظر ثانی کیجئے، ذرائع آمدن پہ نظر ثانی کیجئے، جو اللہ نے نہیں دیا دیکھیے کتنے لوگ اس سے بھی زیادہ، میرے پاس کہیں اور کچھ ہے، جہاں کم دیا ہے وہاں بھی حوصلہ اور رب کا شکر کیجئے، جہاں اللہ نے زیادہ دیا ہے اللہ سے ایک دعا ضرور کیا کریں، اللہ میرا حساب نہ کرنا، اللہ بغیر حساب و کتاب کے ہوتے، میں بھی بغیر حساب کے دے رہا ہوں، مالک کل قیامت کے دن میرا بھی حساب نہ کرنا، شاید نرمیاں ہو جائیں، وگرنہ 500 سال کے دن کی مسافت بڑی بھاری ہے۔ اللہ غریبوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، نرمیوں کا معاملہ فرمائے، قبل اس کے کہ لوگ ہمارے گریبانوں تلک، ہمارے گھروں میں یا قیامت کو پہنچیں، ہم ان کے دروں تک پہنچ جائیں، جہاں جس کی ضرورت ہے اس کو دینے والے بنے۔ اللہ ہمیں کوئی ایسا سیٹ اپ دے دے، ایسے حکمران دے دے، ایسا نظام دے دے، بیت المال کی وہ کیفیات ہو جائیں۔ اللہ جناب عمر بن عبدالعزیز کا سنتے آئے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں گھر گھر جا کے پوچھتے ہیں کوئی حقدار ہے تو لے لو، اندر سے آواز آتی ہے نہیں ہم مستحق نہیں ہے، کسی اور کو دیجئے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات ذی وقار، رزق حلال میں حرام شامل کرنا یہ بندے کی نیچر اور گھٹی میں، تربیت میں، سوسائٹی اور معاشرے نے کچھ ایسا لکھ دیا ہے کہ جو کتاب اللہ میں درج نہیں تھا قوم نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اگر آپ کو کہیں ایسی جاگ لگ گئی ہے اور بڑا وافر مل گیا ہے، جمپ لگا لیا آپ نے، تو اللہ کے لیے سچی توبہ کر کے لوٹ آئیے، اور اگر آپ توبہ کرتے ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اپنا راس المال بچائیے، نکالیے، آج موقع ہے، کیسے نکالیں یہ آپ کو پتہ ہے، جیسے ڈالا تھا ویسے نکال لیں، یہ آپ کو پتہ ہے، وگرنہ جب بچوں نے اپنوں نے کینچی سے کپڑا کاٹنا ہے نا، قمیض کاٹنی ہے کینچی سے پھٹے پہ ڈال کے، پھر پیچھے کچھ نہیں رہنا۔ میں نے بڑی بڑی میتوں کو غسل دیے، میرا دل شاید ہر دفعہ پگھلتا تھا، لیکن اس دفعہ جب اپنے بہنوئی کو غسل دیتے ہوئے کینچی سے کپڑا کاٹا نا قمیض، اور پیچھے مال، گاڑیاں، لوگ،
ادھر ادھر کے معاملے، بچے، گھر، اور اس کے لیے دن رات کی بھاگ دوڑ دیکھی، اس دن سے ابھی تک سنبھل نہیں پایا۔ یہ کینچی اسے کاٹ کے یاروں نے پیچھے رکھ لینا ہے۔ بیٹا پوچھ رہا ہے بابا نے یہ کام کیا تھا اور صرف زندگی میں ایک بار کیا تھا، توبہ کر لی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے سود کا یہ ایک ڈیل کی تھی، میں کیا کروں؟ پھر پیچھے پچھلوں کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ بابا نے ڈیل کیا کی تھی، ہماری ڈیلز کا بھی علم نہیں ہے۔ اب میں قبر میں ان کے لیے کیا مانگوں؟ تڑپتا ہے بچہ۔ لوگوں، پچھلے پتہ نہیں آپ کے تڑپیں گے کہ نہیں تڑپیں گے، آپ تڑپ جائیے، خود تڑپیے اس وقت سے پہلے کہ جب سر میں گرزے لگے، جب ریزہ ریزہ کیا جائے، جب دردیں لگیں، جب پکڑ لیا جائے اور چھڑوانے والا کوئی نہیں ہو، نہ ماں نہ باپ نہ بہن بھائی نہ رشتہ دار نہ کوئی وکیل نہ کوئی اصیل نہ کوئی نصیل، کوئی بھی نہ ہو، اس وقت سے پہلے پہلے اپنے میں چینج لانا آج بھی ممکن ہے۔ میرے محبوب نے اپنے چچا حضرت عباس جیسے اتنے بڑے مہاجر کہ پورے حجاز میں ان کا جو ہے وہ سودی نیٹ ورک تھا اور چلتا تھا، ایک جھٹکے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں آج جتنے سودی نظام ہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے ان کو مسل رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جتنا بھی پیسہ انہوں نے سودی لینا ہے وہ ختم کر رہا ہوں، دینا ہو کسی نے تو جو ان کا راس المال ہے وہ دیا جائے، باقی اس سے اوپر جو ہے وہ کچھ ان کو نہیں ملے گا۔ حضرات، اپنے گھر، اپنی آل، اپنی نسل، اس کا آغاز ہم ہی کو کرنا ہوگا، اور جہاں کہیں حرام کی آمیزش کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، ہماری نظروں میں ہو رہا ہے، لکھا کچھ جا رہا ہے، بتایا کچھ جا رہا ہے، دیا کچھ جا رہا ہے، اور سیمپل کچھ ہے، پیکنگ کچھ اور ہے، تو یہ بھی ہماری غلطی ہے، اس کو بھی ہم نے صحیح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جتنے بھی غریب، غربا، یتیم، مساکین، بیوہ، اللہ لاچار، بے بس، مجبور، مقہور ہیں، اللہ اگر ہم ان تک نہ پہنچ سکے تو معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، نظام ایسا دے دے، طاقت ایسی دے دے، اور درد اور تڑپ ایسی دے دے کہ اللہ دینے والے ہوں، مال ہو، دولت ہے، اللہ دولت دی ہے تو دل بھی عطا فرما، اور جو دی ہے اللہ اسے رزق حلال بنا دے، اور اللہ ہماری نسلوں تلک اس رزق حلال کی برکتیں دے دے، اور اللہ جو سودی نظام اور سیٹ اپ میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ اس کے جتنی سیئات اور برائیاں اور برے انجام ہیں میرے مالک اس سے محفوظ فرما۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ، رجوع کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ دکھیوں کے روگ جو ہیں اللہ وہ آسان فرما دے، مشکلوں کو اللہ ہم سے ٹال دے، اور وطن عزیز کے اوپر آئی ہوئی بلائیں اللہ جتنی آفتیں ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔